بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احکام میں تبدیلی کا دوسرا سبب ہوتا ہے عرف، یعنی کہ ایک زمانے میں کوئی حکم عرف کی وجہ سے دیا گیا، اب اگلے زمانے میں وہ عرف تبدیل ہو گیا تو عرف کی تبدیل کی وجہ سے وہ حکم بھی بدل جائے گا۔ جیسے اس کی مثال ہے کہ پہلے زمانے میں لفظ حرام، جب ایک آدمی اپنی بیوی کو حرام کا لفظ کہتا تھا کہ تم مجھ پہ حرام ہے، تو اس کا معنی کچھ اور ہوتے تھے، اور پہلے زمانے کے لحاظ سے اس کے کئی معنی نکلتے تھے کہ وہ ایلا ہے، یا وہ زہار کر رہا ہے، یا ایسی کوئی نیت نہیں ہے، یا اس کو اپنے اوپر حرام کر کے طلاق دینا چاہ رہا ہے، تو اس کے کئی معنی ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے دور میں فقہا فرماتے ہیں کہ آج کل کے عرف میں تبدیلی آ گئی ہے، اب نہ تو یہ ایلا کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ زہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلکہ اب یہ طلاق بائن کے معنی میں یہ عرف ہو گیا ہے کہ جب بھی کوئی انسان یہ لفظ کہتا ہے اپنی بیوی کو تم مجھ پہ حرام ہے، یہ طلاق بائن ہی اس سے مراد ہوتی ہے۔ یا مثلا اس کی ایک اور مثال ہے کہ پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے سرحتکی، یعنی میں تجھے چھوڑ دیا، تو اس زمانے میں یہ طلاق کنائی ہوتی تھی، یعنی کہ اگر نیت طلاق کی ہے تو طلاق بائن واقع ہوتی تھی، اور اگر نیت طلاق کی نہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی تھی۔ لیکن پھر بعد میں فقہاء کرام نے زمانے کی تبدیلی اور عرف کی تبدیلی کی وجہ سے فرمایا کہ اب یہ عرف تبدیل ہو گیا ہے، اور لفظ سرحتکی یا چھوڑ دیا کا لفظ جب بھی آدمی استعمال کرتا ہے اپنی بیوی کو تو اس سے مراد اس کا طلاق رجعی دینا ہوتا ہے، لہذا طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ تو دیکھیں ایک ہی چیز ہے، اس کا ایک زمانے میں کوئی اور معنی تھی تو حکم کچھ اور بیان کیا جا رہا تھا، اور اب اس کے معنی بدل گئے تو اس کا حکم بھی بدل گیا۔ اصل میں عرف کہتے کسے ہیں؟ معاشرے میں کوئی بات رائج ہو جائے تو اس کو عرف کہتے ہیں، چاہے اس رائج ہونے والی بات کا تعلق لفظ سے ہو یا کسی عمل سے ہو۔ اگر کسی لفظ سے اس کا تعلق ہوگا تو اس کو عرف لفظی کہتے ہیں، اور اگر عمل سے اس کا تعلق ہوگا تو اس کو عرف عملی بھی کہتے ہیں، تعامل بھی کہتے ہیں، اور اسی کو عادت بھی کہہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اس کی مثال ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرقبہ لمن ارقبھا، جب ایک آدمی دوسرے کو رقبہ کا لفظ کہتے کہ داری لک رقبہ، میرا گھر تمہیں بطور رقبہ کے میں نے دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ گھر میں نے آپ کو ہبہ کر دیا، اور وہ فوراً اس کی ملکیت میں چلا جاتا تھا۔ لیکن ساتھ میں لفظ رقبہ کے مفہوم میں یہ بات داخل ہوتی تھی کہ اگر جس کو وہ گھر دیا گیا ہے اس کا انتقال اگر اس دینے والے گفٹ کرنے والے سے پہلے ہو جائے تو وہ چیز پلٹ کے دوبارہ اس ہبہ کرنے والے کی ملکیت میں چلی جائے گی، یہ اس کا مطلب ہوا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی داری لک رقبہ کہہ کر کسی کو گفٹ کرتا ہے تو وہ گفٹ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا، اور یہ جو اس کا معنی ہے کہ جس کو گفٹ کیا گیا ہے اس کے مرنے، اگر وہ پہلے مر گیا گفٹ کرنے والے سے تو دوبارہ پلٹ کے گفٹ کرنے والے کی ملکیت میں چلا جائے گا، اس کو شرط فاسد قرار دیا گیا، اس لیے کہ ہبہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ وہ شرط اس سے فاسد نہیں ہوتا، ہبہ ہو جاتا ہے اور شرط خود فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ لا تحل رقبہ، کہ رقبہ کے اندر یہ جو شرط لگائی جاتی ہے کہ اگر پہلے مر گیا تو دوبارہ پلٹ کے واحد کی ملکیت میں چلی جائے گی، اس سے کوئی اعتبار نہیں ہے، البتہ یہ کہ رقبہ ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رقبہ ایک فوری ہبہ کی صورت ہوتی تھی، لیکن ساتھ میں اس میں یہ شرط بھی ہوتی تھی کہ اگر موہوب لہو، جس کو گفٹ کیا گیا، وہ اگر پہلے مر گیا تو وہ گفٹ پلٹ کے آ جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی اعتبار نہیں کیا۔ لیکن یہی لفظ رقبہ، اس کا مفہوم، اس کا مطلب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں بدل گیا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رقبہ باطل ہے، یعنی جب ایک انسان دوسرے کو کہتا ہے داری لک رقبہ تو اس سے ہبہ ہوگا ہی نہیں، اور وہ چیز واحد کی ملکیت میں رہے گی، موہوب لہو کی ملکیت میں نہیں جائے گی۔ اب بظاہر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ یہ حدیث سے خلاف ہے، لیکن جو لوگ اعتراض کرنے میں جلدی کرتے ہیں ان کے نزدیک تو یہ حدیث کے خلاف ہے، لیکن اصل میں یہ حدیث کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں لفظ رقبہ خود ایک عرف پر محمول ہے، اور وہ عرف تبدیل ہو گیا امام صاحب کے زمانے میں، اور امام صاحب کے زمانے میں رقبہ کا مطلب یہ تھا کہ
رقبہ کا مطلب یہ تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز تمہیں ہبہ ہوگی، ابھی فوری ہبہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے مرنے کے انتظار کرو، میں اگر پہلے مر گیا تو یہ میرا گھر تمہاری ملکیت میں چلا جائے گا۔ تو اب دیکھیں یہ مفہوم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مفہوم تھا بہت ہی زیادہ فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لفظ رقبہ کہنے سے ہبہ فوراً ہو جاتا تھا اور جس کو گفٹ کیا گیا اس کی ملکیت میں چلا جاتا تھا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ جو لفظ رقبہ اس کا مفہوم بالکل بدل گیا ہے اور وہ ہبہ معلقہ ہو گیا اور ہبہ معلقہ باطل ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک اور مثال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ ایک شخص نے مرتے وقت یہ وصیت کی کہ میری طرف سے، اور اس نے لفظ استعمال کیا بدنے کا، کہ میری طرف سے بدنا صدقہ کر دیا جائے۔ اب اس نے وصیت کر دیا اور اسے انتقال ہو گیا۔ اب یہ لفظی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے بدنا ایک ایسا لفظ ہے جس کا اطلاق گائے پر بھی ہوتا ہے اور اونٹ پر بھی ہوتا ہے۔ بدنا کا اصل مطلب ہوتا ہے بڑا جانور، اور بڑا جانور گائے بھی ہے اور اونٹ بھی ہے۔ بکری کو بدنا نہیں کہہ سکتے۔ اب جو مرنے والے کے ورثہ ہیں، کیونکہ گائے سستی ہوتی ہے، اونٹ مہنگا ہوتا ہے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ گائے ذبح کر دیں، اس لیے کہ لغوی اعتبار سے بدنا کا اطلاق گائے پر بھی ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے جب علماء کرام سے اور اپنے دور کے صحابہ کرام موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ صورت پیش آئی، تو انہوں نے اس کا فیصلہ یہ دیا کہ انہوں نے پہلے پوچھا کہ یہ جس قبیلے سے اس مرنے والے کا تعلق ہے، اس قبیلے میں اس بدنے کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا قبیلے والوں نے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر اونٹ ہی پایا جاتا ہے، گائے نہیں پائی جاتی، اور اونٹ ہی مراد ہوتا ہے، اونٹ بدنا بول کر۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبیلے اور اس آدمی کی قوم کے رواج کا اعتبار کرتے ہوئے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس مرنے والے کی طرف سے اونٹ ادا کیا جائے گا۔ تو دیکھیں یہاں پہ لفظی لغوی معنی کچھ اور ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا حکم تبدیل ہوا ہے اور اس میں تخصیص پیدا ہو گئی ہے، ورنہ اصل لغوی اعتبار سے اس میں عموم تھا، گائے پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا تھا، اونٹ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا تھا، لیکن عرف کی وجہ سے تخصیص پیدا ہو گئی اور اونٹ دینے کو کہا گیا۔ ایک اور مثال اس کی انت حر، اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے انت حر کہ تو آزاد ہے، انت حرۃ تو آزاد ہے، تو پہلے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے یہ لفظ کنائی ہے، یعنی اگر طلاق نیت ہے تو طلاق ہو جائے گی ورنہ طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اب عرف تبدیل ہو گیا، علماء فرماتے ہیں، اور علماء میں بھی اختلاف ہے، بہت سے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس سے طلاق آج کے زمانے میں جب بھی ایک انسان اپنی بیوی کو کہے گا تو تجھے میں نے آزاد کیا، تو اس کو طلاق بائن واقع ہوگی، ایک طلاق بائن واقع ہوگی، جبکہ دارالعلوم کراچی کا فتویٰ یہ ہے کہ اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ یہ تو عرف کی ایک اہم بحث تھی۔ عرف کے مزید اقسام بھی ہے۔ اگر دیکھیں کوئی عرف ایسا ہو کہ دنیا کی اکثریت اور دنیا کے اکثر علاقوں میں اس کا عرف ہو جائے تو اسے عرف عام کہا جاتا ہے، اور اگر کسی خاص علاقے یا کسی خاص برادری کا عرف ہو تو اسے عرف خاص کہا جاتا ہے۔ مفتی کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کا مد نظر رکھے، خصوصاً یہ جو نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، اس میں جو الفاظ استعمال کرتا ہے طلاق کے دیتے ہوئے تو اس میں عرف کو ضرور دیکھنا چاہیے، اور کسی مخصوص برادری کے لوگوں کا مسئلہ ہے تو اس کو اسی برادری کے علماء سے حل کروانا چاہیے، یا کم از کم ان سے ان کا عرف ضرور معلوم کرنا چاہیے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ وہ عرف عام ہے، کیونکہ وہ پوری دنیا میں وہ عرف ہے، پایا جاتا ہے، اس لیے قیاس تو چھوڑا جائے گا اس عرف کی وجہ سے، جو قیاس ہے قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن نص میں بھی اس میں تخصیص پیدا ہو سکتی ہے عرف عام کی وجہ سے۔ نص کو معطل تو کرنا جائز نہیں ہے، البتہ نص میں تخصیص کرنا جائز ہے، جیسے کہ انشاءاللہ اس کی مزید مثالیں آگے آئیں گی۔ جبکہ عرف خاص کا حکم یہ ہے کہ عرف خاص کی وجہ سے صرف قیاس کو چھوڑا جا سکتا ہے، نص کو بالکل بھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور یہ جو ہم نے کہا کہ عرف خاص کی وجہ سے قیاس کو چھوڑا جا سکتا ہے، اس عرف سے مراد عرف عملی نہیں ہے بلکہ عرف لفظی ہے۔ کسی خاص برادری خاص قوم میں ایک لفظ ہے، اس کا ایک الگ ہی مطلب ہے دوسری قوموں سے،
تو یہ عرف لفظی کی مثال ہے، تو اس عرف کا اعتبار کیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے اس خاص برادری خاص قوم کا حکم اس لفظ کے اعتبار سے الگ ہو جائے گا۔ البتہ عرف عملی کے لحاظ سے، کیونکہ اس قوم کا اگر عرف عملی الگ ہے اور بقیہ تمام دنیا کی اکثر قوموں کا عرف عملی الگ ہے، تو وہاں ہم اس خاص قوم کے عرف عملی کی وجہ سے حکم کو قیاس کو تبدیل نہیں کر سکتے، بلکہ قیاس کے مطابق ہی حکم دیا جائے گا۔ یہ دو قسمیں ہو گئی، ایک عرف عام، ایک عرف خاص۔ ایک اور قسم ہوتی ہے جس کو عرف فاسد کہا جاتا ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ صحیح اور فاسد ہونے کے لحاظ سے عرف کی دو قسمیں ہیں، ایک عرف صحیح اور ایک عرف فاسد۔ عرف صحیح اسے کہتے ہیں جس میں تمام شرائط صحیح سے پائی جائیں اور وہ معتبر ہو شریعت میں، تو وہ عرف صحیح کہہ رہے گا۔ اور عرف فاسد اسے کہتے ہیں کہ جس میں جو نص کے خلاف ہو، تو وہ عرف جو نص کے خلاف ہوگا تو اسے عرف فاسد کہا جائے گا۔ مثلا آج کل شراب پینے کا عرف ہو گیا، عرف عملی ہو گیا، رشوت دینے کا لینے کا عرف عملی ہو گیا، اور گانا بجانے کا اور میوزک بجانے کا عرف عملی ہو گیا، بے پردگی کا عرف عملی ہو گیا ہے۔ تو بہت سے گناہوں کا عرف عملی ہو گیا ہے، تعامل ہو گیا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ سارے تعامل، یہ سارے عرف عملی، یہ ساری عادتیں قوموں کی اور انسانوں کی یہ شریعت کے خلاف ہیں، لہذا وہ عرف عادت اور وہ تعامل جو شریعت کے خلاف ہو، نص کے خلاف ہو، وہ عرف فاسد کہلائے گا، اور اس کا سرے سے کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ عرف اور تعامل کا مطلب تو آپ نے پڑھ لیا۔ ایک لفظ ہوتا ہے عادت، جیسا بھی اس کا مطلب بتایا بھی گیا، لیکن عادت کا ایک الگ مفہوم بھی ہوتا ہے۔ عادت کسی فرد واحد کے طریقے بھی کہا جاتا ہے، اس طریقے کو جو بغیر سوچے سمجھے خود ہی کرتا رہتا ہے۔ مثلا جب موبائل چلانا آپ کو نہیں آتا تھا، لیکن آپ چلاتے رہے تو اب ایسا سیٹ ہو گیا آپ کے ہاتھ پر کہ اب وہ خود سے آپ اس کو چلاتے رہتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے بھی چلاتے رہتے ہیں۔ انسان راستے میں کسی راستے میں روزانہ آنا جانا کرتا ہے، تو جب وہ اس راستے سے اب کافی مرتبہ آنے جانے کے بعد جو اس کا ایک ایسا ذہن بن جاتا ہے کہ خود سے ہی وہ بغیر سوچے سمجھے بھی اس راستے کو کراس کر جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے اپنی منزل پہ، تو اس کو عادت کہا جاتا ہے۔ اور عادت کسی خاص فرد کی بھی ہوتی ہے، اور کسی پورے قوم کی اور پورے معاشرے کی بھی ایک عادت ہو سکتی ہے۔ اور عادت کا اطلاق قوانین قدرت پر بھی ہوتا ہے۔ قوانین قدرت کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اسے خلاف عادت کہہ دیا جاتا ہے، اور اس کو اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقہی اصطلاح کے مطابق عرف کا اطلاق بہت زیادہ چیزوں پر ہوتا ہے۔ عرف لفظی کو بھی عرف کہتے ہیں، عرف عملی کو بھی عرف کہتے ہیں، تعامل کو بھی عرف کہتے ہیں، عادت کو بھی عرف کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ہاں، لیکن جو لفظ تعامل ہے اور لفظ عادت یہ ہم مانے ہیں، اور اس کا اطلاق صرف عرف عملی پر ہوگا اور لفظی پر نہیں ہوگا۔ اور جو تعامل ہے، تعامل اسی کو فقہاء نے اجماع کے قائم مقامی قرار دیا ہے۔ عرف معتبر ہونے کی شرائط بھی ہیں۔ پہلی شرط تو یہی ہے کہ عرف پر عمل کرنے سے نص کا بالکل معطل ہونا لازم نہ ہوتا ہو، بلکہ نص کا کوئی نہ کوئی فرد نص کے تحت باقی رہتا ہو۔ اس کی انشاءاللہ مزید وضاحت اگلی بحث میں آ جائے گی، اگلی آڈیو میں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عرف صراحت کے خلاف نہ ہو، لہذا اگر عرف اور صراحت میں ٹکراؤ ہوگا تو صراحت کو ترجیح دی جائے گی، یعنی کہ عرف تو کچھ اور ہے، لیکن ایک آدمی اس عرف کے خلاف کوئی صریح بات کر رہا ہے تو اس صراحت کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے کہ عرف تو ایک معروف بات ہے نا، لیکن جب صراحت آ گئی تو اس صراحت نے اس معروف بات کو ختم کر دیا، اس کے بعد اس کا جو حکم دستو ختم کر دیا، جس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے عبارت النص اور ایک ہوتا ہے اشارت النص۔ تو جب عبارت النص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ واضح طور پر ایک بات کی جائے، اور اشارہ تو کیا ہوتا ہے وہ ایک کم درجے کی چیز ہوتی ہے۔ جب عبارت النص اور اشارت النص میں تعارض ہو جائے تو عبارت النص کو ترجیح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب عرف اور صراحت میں ٹکراؤ ہوگا، تو صراحت تو ایک صریح بات ہے جو انسان نے اپنے سوچ سمجھ کے اور باقاعدہ اس کا عمل ہو اور اس کا وجود ہو، اس وجہ سے اس نے ایک بات شرط لگائی ہوتی ہے، تو اس صورت میں صراحت مقدم ہوگا عرف پر۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو عرف ہو معاملے کے وقت ہو، پہلے نہیں۔ پہلے زمانے کا عرف ہے وہ آج کے زمانے میں لاگو نہیں ہوگا اگر آج کے زمانے کا عرف تبدیل ہو گیا ہے تو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ عرف نص کے خلاف نہ ہو۔ یہ چار شرطیں ہیں۔ کیا شرطیں ہو گئی؟ کہ نص کا تعطل لازم نہ آتا ہو، اور عرف صراحت کے خلاف نہ ہو، اور عرف معاملے کے وقت وہ پہلے نہ ہو، اور عرف نص کے خلاف نہ ہو۔